السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی بھائی صاحب نے بھیجا ہے سوال، رب راضی تو سب راضی، کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن و حدیث سے وضاحت کریں۔ میرا بھائی دیکھیں، جس پر بھی رب راضی ہو جائے تو چند اس پر راضی ہوتے ہیں، باقی سب دشمن ہوتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ رب راضی تو سب راضی نہیں ہوتے، چند راضی ہوتے ہیں، وہ بھی اگر ہوں تو۔ دیکھیں، اب قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ ان پر راضی تھے، وہ اللہ کے خلیل تھے، دوست تھے، بڑے ہی بزرگ بندے تھے، عاجز بندے تھے۔ اب دیکھیں ان پر اللہ راضی ہیں تو کیا سب راضی ہیں؟ ابھی آپ جوانی کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا۔ کس نے پھینکا؟ اب بادشاہ اور اس کی ساری کابینہ، جس میں ان کے والد بھی شامل تھے، آزر۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ کہ ان کا ایک دن ہوتا تھا کافروں کا، وہ سارے بت پرست تھے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ دیکھ لیں تو وہ بت پرست جو تھے وہ جنگل میں جاتے تھے، اس دن روتے پیٹتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اپنے بتوں کو راضی کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہنے لگے کہ آج ہمارا میلہ ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو آپ نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ تو وہ چلے گئے، تو آپ کلہاڑا لے کر ان کے بت خانے میں چلے گئے۔ آپ بتوں کی کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کی کا بازو کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دی، اور پھر سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر گھر آ گئے۔ جب وہ وہاں جنگل سے اپنے میلے سے فارغ ہو کر بت خانے میں آئے تو پہلے وہ بتوں کو سلام کرتے تھے، پھر گھر کو آتے تھے۔ وہاں دیکھا تو بتوں کا تو برا حال ہے، کسی کے کچھ کٹا ہوا، کسی کا کچھ۔ تو انہوں نے سب نے مشورہ کیا کہ یہ کام جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی کام ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو ایسا برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ تو وہ سیدھے آپ کے پاس آ گئے کہ جی آپ نے ہمارے بت توڑے ہیں۔ تو آپ نے کہا بھائی چلو موقع دیکھتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو وہ بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا جو تھا، تو آپ نے کہا میرا تو مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کام جو ہے نا یہ اس بڑے بت کا ہے جو کلہاڑا لے کر کھڑا ہے، اس نے ان کو توڑا ہے سب کو۔ تو وہ کہنے لگے جی یہ تو ہل نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیسے توڑ دیے؟ تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ ان کو خدا مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر اس غصے میں انہوں نے کہ یہ کام سارا ان کا ہی ہے، تو انہوں نے پھر یہ سزا مقرر کی کہ آگ جلائی جائے، اور بہت بڑی آگ جلائی اور ان کو کسی ہتھیار کے ذریعے آگ میں پھینکا۔ تو وہ اس سزا میں اب ایک آدمی بھی آپ کی حمایت میں نہیں تھا۔ اللہ تو راضی تھا لیکن وہ سارے ہی ناراض تھے۔ رب راضی تو سب ناراض، کبھی کبھی چند راضی ہو جاتے ہیں لیکن اکثر جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اب اس طرح انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ اب کئی جو کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اب کیا ابراہیم علیہ السلام بے خطر خوشی سے آگ میں کودے تھے؟ ان کو تو سزا کے طور پر بھائی انہوں نے زبردستی پھینکا تھا، وہ خوشی سے تھوڑی کودے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام، کیونکہ اللہ تو سب نبیوں پر راضی ہیں، سب سے زیادہ راضی ہیں مخلوق میں سے، اتنا اور کسی پر بھی راضی نہیں ہوتے جتنا نبیوں پر راضی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، تو ان سے اچھا تو مخلوق میں ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ ان پر راضی۔ اب ان کو بھی دیکھیں جھوٹا الزام لگا کر اس وقت کے یہودی علماء نے اور ساری قوم نے ان کو آرے کے نیچے دے دیا، آرے سے چیر دیا ان کو۔ اب ایک آدمی بھی ان کی حمایت میں نہیں بولا۔ اب رب تو راضی ہے لیکن اور کوئی بھی راضی نہیں، ان کی حمایت میں ایک بھی نہیں، سب ان کو چیرنے پر راضی ہیں، سزا دینے پر راضی ہیں۔ تو پھر بھائی یہ ضرب المثل جو ہے
یہ صحیح نہیں ہے کہ رب راضی تو سب دشمن، یہ ہونا چاہیے تھا اس کا۔ تو کیونکہ دیکھ لیں اب اور بھی آگے بھی دیکھتے جائیں تو سب اسی طرح ہے کہ جس پر بھی اللہ راضی ہے اس پر کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ بعد میں جا کر تبلیغ کامیاب ہو جائے تو پھر بھی چند لوگ ہوتے ہیں، کتنا بڑا جہان ہے، بادشاہ بھی دشمن ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی دشمن ہوتے ہیں، اور سب اس طرح غریب بھی امیر بھی اپنی حیثیت کے مطابق سب دشمنی کرتے ہیں۔ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں، اب ان سے پیارا تو کوئی تھا ہی نہیں اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب تجھے پیدا نہ کرتا تو میں نے یہ جہان ہی پیدا نہیں کرنا تھا، یہ کائنات ہی پیدا نہیں کرنی تھی۔ تو اب ان کو بھی دیکھ لیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کوڑا پھینک رہا ہے، رشتہ دار بھی دشمن، بادشاہ بھی دشمن، سارا جہان دشمن، اور سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق ان کی مخالفت کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں۔ اور کس قدر دشمنی کی کہ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا، اور سرکار ہجرت فرما کر چلے گئے تو وہ 70-80 آدمی جو تھے وہ تھے آپ پر راضی، جو مہاجر تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ تو اس طرح بھائی رب راضی تو چند راضی یہ تو کہہ سکتے ہیں، سب راضی نہیں ہوتے، سب دشمن ہوتے ہیں۔ تو اس سے آگے دیکھ لیں حدیث مبارکہ کے حوالے سے بھی کہ صحابہ کرام پر اب اللہ تو راضی ہو گئے تھے، قرآن میں آیتیں آ گئی ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے کہ یہ مجھ سے راضی میں ان پر راضی۔ تو اب کیا باقی جو سب جہان تھا وہ ان پر راضی تھا؟ کس قدر تکلیفیں دی انہوں نے، کس قدر پریشان کیا۔ اور اس کے آگے امام حسین علیہ السلام پنجتن پاک میں ہے، نبی کی آل ہیں، نواسے ہیں۔ اب ان سے پیارا اللہ کو جہان میں کوئی نہیں، دونوں جہانوں میں کوئی نہیں، تو ان پر دیکھ لیں سب راضی تھے۔ اب میدان کربلا میں کیا انہوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا کہ سارے ان کے بچے جوان سارا خاندان شہید کر دیا، اور پھر خود امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ تو اب ایک اور صرف وہ آپ پر راضی ہو گیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ پہلے میں آپ کی طرف سے جان دے دوں گا، تو وہ ایک اب راضی، باقی سارا لشکر جس طرح باؤ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ جے کر مندے بیت رسولی تو سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، لیکن کوئی بھی نہیں آگے آیا، سب یزید کے ساتھ تھے، سارے ملک سارے جہان ساری رایا۔ اب دیکھیں کوئی کسی نے بھی امام صاحب کا ساتھ نہیں دیا، سب کوئی چپ رہا، کوئی ان کا ساتھ دیتا رہا۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ اس کے مطابق ہم یہی سمجھیں گے کہ جس پر اللہ راضی ہو گیا تو چند تو راضی ہوں گے، سب دشمن ہوں گے۔ میرا خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی ہے، اگر پھر بھی کسی کی کوئی الجھن رہ جائے تو دوبارہ ارشاد فرما دینا، میں پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔